وقال الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور محترم حاضرین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جب سب کا خالق، مالک، حاکم اور پروردگار. ضرور کو سلام ہو انبیاء و رسل پر، خصوصاً خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد و حساب درود و سلام حاصل ہے. بھائیو بزرگوں، حمد و صلوات کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانت ان کے حقداروں تک لوٹاؤ، اور جب تم فیصلہ کرو تو انصاف اور عدل کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی نصیحت اور واعظ کرتا ہے، وہ دیکھنے اور سننے والا ہے. محترم حضرات، ہم لوگ اس ملک کے اندر اب الیکشن کے قریب انتخابات کے سلسلے میں ہمارے اپنے ملک کی سرکار کو منتخب کر دیا ہے. ہمارا ملک ایک سیکولر ملک ہے، اور جتنے دنیا کے اندر نظام آئے حکومتیں نئے، ان میں عاملیت کے مقابلے میں جمہوریت کو بڑی شہرت اور قبولیت حاصل کی، اور اسے بہتر سمجھا گیا ہے انسانوں کے بنائے ہوئے نظام سے. اس کی اپنی خوبیوں کے باوجود اس کے اندر اپنی کچھ خامیاں بھی ہیں، لیکن ان خامیوں کے باوجود عاملیت اور دوسرے نظام ہائے حکومت کے مقابلے میں جمہوریت کو قبول کیا گیا اور بہتر سمجھا گیا، جس میں انسانوں کے حقوق سب کو حاصل ہوتے ہیں. جان و مال، عزت و آبرو اور شہریت کے یہ تمام حقوق اس میں انسانوں کو ملتے ہیں، اور امید اس کے اندر داخل ہے. تو اس جمہوری ملک کے اندر ووٹ اپنا کردار ادا کرتا ہے. انتخاب کا یہ مرحلہ پارلیمانی اور اسمبلی ارکان امیدواران کو منتخب کرتی ہے، اور لوگ اپنے نمائندے چنتے ہیں. اور جمہوریت کے سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ بائی دی پیپل، آف دی پیپل، فار دی پیپل. جمہوریت انسانوں سے بنائی جاتی ہے، انسانوں میں بنائی جاتی ہے، اور انسانوں کے لیے کام کرتی ہے. جمہوریت کا طرز عمل ہوتا ہے، اور اس جمہوریت میں جو ووٹ ہے وہ ہر اس شہری کو جو جس کی عمر 18 سال ہو چکی ہو یا اس سے زیادہ ہو، اس کو ووٹ ڈالنے اور اپنے امیدوار کو منتخب کرنے کا حق حاصل ہے. رائٹ سر، اسے حاصل ہے، یہ آئینی حق ہے. تو یہ ووٹ کا صحیح استعمال اس کے اجتماعی کوششیں بہتر ریاست اور بہتر حکومتیں فراہم کرتی ہیں، اور اس کا غلط استعمال اس کے برے نتائج سے لوگ دوچار ہوتے ہیں، اور پھر اپنے ہاتھوں اپنے گلے گھوٹنے پر مجبور ہوتے ہیں. یہ ووٹ کے غلط استعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، جو جمہوریت میں لوگ اور عوام اس سے دوچار ہوتے ہیں اور بھگتتے ہیں اپنے ہی کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ.
لیکن اگر اس کا استعمال صحیح کیا جائے تو اس کے نتائج اور ثمرات بھی اچھے ہوتے ہیں، اور اگلے 5 سال تک رعایا عوام امن و چین کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یہ تو یہ قانونی اور ملک کے آئینی اصول کے تحت یہ ہمارے اپنے ووٹ کی حیثیت ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے جو ہمیں بتاتا ہے شریعت کے؟ شریعت نے اس کو ایک امانت کہا اور اس کو سفارش کا حق بھی کہا گیا، اس کو شہادت کہا گیا، اور اجتماعی مفادات کا، اجتماعی حقوق بھی، وکالت بھی سے کہا گیا۔ 3 حیثیتیں شریعت نے اس ووٹ کے سلسلے میں بھی بتائی۔ یعنی یہ ووٹ ایک طرح کی گواہی ہے، شہادت ہے، یعنی کسی کے حق میں ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں کہ یہ آدمی، یہ شخص، یہ امیدوار ہمارے علم کے اعتبار سے بہتر ہے، اچھا ہے، اس کی گواہی۔ یہ گواہی سچی ہونی چاہیے۔ جھوٹی گواہی بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے کہا کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کا ذکر تمہارے سامنے لاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سنائیے، ضرور بتائیے کہ وہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، راوی کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا بیٹھے، یعنی کسی بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگلی جو بات بتانی تھی وہ بہت اہم تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے، پھر سیدھے ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ جھوٹی گواہی شرک کی برابر، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا شرک کے برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس کے بعد یہ بات دہراتے رہے تو ہم لوگوں نے تمنا کی کہ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد چپ ہو جائے۔ یعنی اتنی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات دہرائی کہ صحابہ کرام جو ہے ان کو اس کی اہمیت سمجھ میں آ رہی کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جھوٹ بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا شرک کے برابر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد کھڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگ جھوٹ بات کہنے سے اور جھوٹی گواہی دینے سے بچو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی وَاجْتَنِبُوا مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بتوں کی گندگی سے بچو، یعنی بتوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اوپر بڑا گناہ۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی تو دینا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ اس کا نقصان، اس کا جو خسارہ لوگوں کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کی تلافی ممکن نہیں ہوتی۔ آدمی اسے معمولی چیز سمجھتا ہے لیکن اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا معاشرے کے نقصان پہنچتا ہے۔ یہ اجتماعی نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ اور پھر یہ ووٹ ایک امانت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امانت اہل امانت کو سپرد کر۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی تمہیں حکم دیتا ہے، خود لفظ حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو امانتیں تمہارے پاس ہیں اس کا جو حقدار ہے اسے وہ امانتیں پہنچاؤ۔ امانت میں خیانت بہت بڑا گناہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس کے پاس امانت داری نہیں، جو امین نہیں، جو امانت داری نہیں اختیار کرتا، اس کے پاس کوئی ایمان نہیں اور اس شخص کے پاس کوئی دین نہیں۔
جو عہد کا، جو وعدوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا، وعدوں کے خلاف ورزی کرتا ہے، عہد و پیمان کی پامالی کرتا ہے، عہد و پیمان کے خلاف ورزی کرتا ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی۔ امانت بہت بڑی صفت ہے، اور خیانت اتنا ہی بڑا جرم ہے، اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو امانت ہے، یہ ووٹ کو بھی امانت کہا ہے، یہ ووٹ ہماری امانت ہے، اور کہا کہ تم اپنے علم کے مطابق جس کو صحیح سمجھتے ہو، جس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ سیاست کے اندر کوئی افراد آپ کو اچھے نظر نہیں آتے، سب کے اندر برائی ہے۔ تو فقہاء کرام نے، علماء کرام نے کہا کہ ان برے اشخاص میں تم یہ دیکھو کہ سب سے کم برا ہوتا، جس سے کم نقصان ہو سکتا ہے۔ نقصان تو سب سے ہو سکتے ہیں، لیکن بڑے نقصان سے بچنے کے لیے انسان کو چھوٹے نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تو ان میں سے ایسے شخص کو انتخاب کرو جو کم نقصان دے، جو کم برا ہے، جو ان لوگوں میں برائی کے اعتبار سے کم تر درجے کا آدمی ہے، اس سے کم نقصان ہونے کے اندیشے ہیں۔ تو ایسے شخص کا انتخاب کرنا ہماری امانت داری کا ثبوت دینا۔ یہ امانت کا حق ہے، امانت داری ہے کہ ہم ایسے شخص کو بلا کسی تعصب کے، بلا کسی شخصی تعلقات کی بنیاد پر، بلا کسی مفاد کے آدمی کو اس کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کرنا، یہ امانت بھی ہے اور ایک سفارش بھی ہے۔ سفارش اس طرح کہ جب لوگوں سے گواہی دی جائے کہ کوئی گویا کہ ووٹ دینا ایک گواہی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہتر ہے، بہتر شخص ہے، اس کی سفارش کرنا، تو ہمیں اچھے شخص کی سفارش کرنی چاہیے اور بری سفارش سے بچنی چاہیے، جس سے میرا اور اجتماعی لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہو۔ اس کی گواہی دے کر اس کے جرم میں برابر میں شریک ہوئی۔ ہم اگر غلط استعمال کرتے ہیں تو ہم اس ملک کی اندر جتنے نقصانات عوام کو، جتنے فسادات انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، خون خرابہ ہوتا ہے، جتنے ظلم ہوتے ہیں، جتنے فسادات ہوتے ہیں، جتنے برائیاں ہوتے ہیں، ووٹ دینے والا اس میں ان گناہوں کا شریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے غلط سفارش میں، ہمارے غلط گواہی نے ایسے لوگوں کو منتخب کیا جو ملک کے امن کو تار تار کرنے والے، تاراج کرنے والے۔ عقل مند افراد اور عقل مند قومیں، باشعور قومیں اپنا احتساب کرتی ہیں، ماضی کے ذریعے سے سبق حاصل کرتی ہیں، ماضی کے ذریعے سے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو ہم ایک باشعور قوم ہونے کا ثبوت فراہم کریں، پچھلی غلطیوں سے سبق حاصل کریں۔ ہم نے اس ملک کے اندر 70-75 سال سے اپنے اس غلط استعمال سے کیا کھویا اور کیا پایا، اس کا محاسبہ، اس کا حساب و کتاب، اس کا جائزہ لینا ضروری ہے، دیکھنا۔ اور پھر اس غلط ہمارے اپنے فیصلے کی وجہ سے ہمیں کیا کچھ نقصان ہوا، یہ ہمارے آپ کے سامنے ہے۔ اس کی گنتی کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی فہرست کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمانوں نے تقریباً 10 سال کے اندر اپنی اس غلطی کی وجہ سے جو انہوں نے انتخاب کے وقت میں جو غلطیاں کی، اس لیے کہ لمحوں کی خطائیں صدیوں کی آزمائش اور امتحان بن جاتی، صدیوں کی سزائیں بن جاتی۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ اس ایک وقت میں وہ جو لمحہ ہوتا ہے جب ہم اپنا امیدوار منتخب کرتے ہیں، اگر اس وقت ہم نے وہ غلطی کی، وہ سوچ و بچار نہیں کیا، اپنے مفاد اور تعصب کو بالائے طاق رکھ کر اسے قربان کر کے ملی مفاد کے لیے اپنی قربانی نہیں دی، تو اس کی سزائیں کبھی مدارس کو بند کرنے کی شکل میں، ہماری مساجد کو مسمار کرنے کی شکل میں، بھیڑ کے ذریعے سے مسلمانوں کا قتل کرنے کی صورت میں، واردات کی شکل میں، شریعت اسلامیہ کے قوانین پر، اصولوں پر
شہریت پر حملہ ہوتے ہوئے ان شکلوں میں ہم نے ان نقصانات کو دیکھا. ہماری زمین تنگ کی جا رہی ہے اور اس ملک کے اندر ہمیں 2 نمبر کا شہری تصور کیا جا رہا ہے. ہماری اس ملک سے وفاداری کو کے ثبوت مانگے جاتے ہیں. ہم کو بے وفا سمجھا گیا ہے. ہم کو اس ملک کا دشمن بنا کر ہماری تصویر اس ملک کے اندر پیش کی جا رہی ہے. بچے کون ہیں؟ اس سے قبل لوگ سیاست کو ایک دنیاوی کام سمجھتے تھے. آج لوگوں کے ذہن میں بات آ رہی ہے، یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ سیاست سے مسلمانوں کی دوری ان کے لیے کس انجام کو پیش کرتی ہے، کیا مسائل ان کے سامنے لے کر آتی ہے. آج لوگوں کے سمجھ میں آنے لگا، جبکہ کئی دانشوران لوگ اس سلسلے میں کوشش کرتے تو ان کو سیاسی اور دنیا پرست کہا جاتا تھا. کچھ جماعتیں ایسی تھی جو اس کا کھلا بابا کے قہر یہ کہتی تھی کہ سیاست یہ دنیا پرستی ہے، دنیا داری ہے، دنیا کا عمل ہے، دین سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. آج وہ لوگ بھی سمجھ گئے ہیں اور اس ووٹ کے سلسلے میں، الیکشن کے سلسلے میں ان کا نظریہ تبدیل ہوا، بدل گیا. اس لیے کہ اس سلسلے میں ہمارے اپنے غلط فیصلے نے ہمیں وہ بستی دکھائی، نسبت کے وہ گہری کھائی میں لے کر پھینک دیا جس کے دلدل سے اٹھنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. اب جا کے بات سمجھ میں آ رہی ہے، اب جا کے مسلمانوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ دین کے اندر کوئی شعبہ زندگی دین سے جدا نہیں ہے. جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ بات علامہ اقبال نے کئی دہائیوں پہلے ہمارے سامنے ہے. آج وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اگر ہم نے اس کو دنیا کا کام سمجھ کر اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس سے آگے بڑھا ہوں گے، اس سے نفرت برتیں گے تو اس کا انجام یہی ہونے والا. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری املاک پر، ہماری جائیدادوں پر، ہمارے اداروں پر، ہمارے اپنے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا. ہمارے اپنے املاک ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے، ان کے اپنے اختیار میں ہیں جن کو ہم نے غلط طریقے سے منتخب کر کے ارکان پارلیمان یا ارکان اسمبلی بنایا. وہ جیسے چاہے ہمارے اوپر اپنا قانون بناتے ہیں، اسے نافذ کرتے ہیں. جمہوریت میں آئین بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور آئین کی دستور کی پاسداری، اس آئین کی بنیادیں، اس حکومت کی بنیادیں ہیں، اس ملک کی بنیادیں. اگر وہ کھوکھلی ہو جائیں تو پھر اس ملک کے اندر اس بات کی توقع نہیں رہتی، امیدیں نہیں رہتی کہ کہیں سے ہم اپنے حقوق کو پا سکتے ہیں. فسطائی طاقتوں کا ملک کے اوپر قابض ہو جانا ہر شہری کے لیے خطرے کا باعث ہے، خطرے کی گھنٹی. نہ اقلیتوں کے، نہ پسماندہ طبقات کے حقوق باقی رہ سکتے ہیں، نہ وہ اپنا حقوق کا مطالبہ کرنے کے حقدار رہ سکتے ہیں. یہ صورتحال جمہوریت پر مسلسل سازشیں اور فہم اس کو تباہ و تاراج کرنے کی کوششیں جاری رہی ہیں اور آج بھی جاری ہیں. فسطائی طاقتیں چاہتی ہیں کہ اس ملک کو، اس ملک کا جو دستور ہے اس کو ختم کر دیں. یہ بابا کے دہل، یہ کھلا یہ اعلان اپنے منشور میں، اپنے الیکشن کے کا جو منشور پارٹیوں کا ہوتا ہے اس کے اپنے منشور میں انہوں نے اس کو ظاہر کیا. ہم آگے چل کر کیا کریں گے؟ کشمیر کا جو خصوصی حیثیت حاصل تھی 370 کے ذریعے سے اس کا انہوں نے خاتمہ کیا، ان کے حقوق ضبط کیے، پوری ریاست کو ایک جیل خانہ بنایا. مسلمان آج وہاں اپنے حقوق سے دست اور پردار ہو چکے. ان کی ملکیتیں، ان کی اپنی ملکیتیں نہیں رہی، ان کی اپنی جائیداد، ان کی اپنی زمینیں، اپنی زمینیں نہیں رہی. اس پر حکومت کا قبضہ ہے. وہ ایک الگ اسٹیٹس تھا اس ریاست کا، اس کو ختم کیا ہے. یہ فسطائی طاقتیں اپنا رنگ اس ملک کے اندر جب سے
میجارٹی میں آئی ہے، اکثریت میں ملک کے اوپر حکومت کر رہی ہے، اپنا رنگ دکھا رہی ہے، مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی زندگی کو اجیرن کیا جا رہا ہے، بے بسی کی کیفیت میں مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، کہیں کوئی چیز مسلمانوں کی اقلیتوں کی اور پسماندہ طبقات کی محفوظ نہیں ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں ہے، قتلات منڈا رہے ہیں اور قتلات کے سائے تلے زندگی گزارنے میں ہم سب مجبور ہیں۔ ہم اپنے پیٹ کی غذا کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے بھی ان سے اجازت دینی پڑتی ہے، اب کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں ان کی اجازت پر یہ چیز ڈپینڈ ہے، منحصر ہے کہ تمہیں کھانا ہے تو بھی اس حکومت کے قانون اور اجازت کے بغیر تم کھانا نہیں کھا سکتے۔ ہم سمجھتے تھے کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کو بڑی آزادی حاصل ہے، لیکن یہ ہمارا خام خیال تھا، غلط تصور تھا جو ہم اپنے ذہن و دماغ میں پال رہے تھے، اور ہم نے بھی اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں، بڑی غلطیاں کی ہیں، جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہو۔ ہر کوئی اپنی من کی پارٹی کی طرف دوڑتا رہا، بھاگتا رہا، یہ نہیں دیکھنے کی کوشش کی کہ اس نے ملت کے لیے اس پارٹی نے کیا جو ہے اس کا منشور ہے، کیا اس کے لیے انہوں نے بنایا ہے، کیا فائدے رکھے ہیں، کیا اس سے حاصل ہوگا اور کتنا نقصان پہنچانا چاہتی ہے ملت کو، اس کی کوئی پرواہ ہم نے نہیں کی، اپنی ذاتی مفاد کے لیے ان پارٹیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول اور اس کی تعلیمات، اس کے دین سے کم ان پارٹیوں پر زیادہ رہا۔ ہم اپنا دین اور اپنا دھرم، اپنا ایمان بیچ سکتے تھے، لیکن پارٹیوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے تھے، پارٹیوں کے ساتھ بے ایمانی نہیں کر سکتے تھے، اس حالت تک ہم گرے ہوئے تھے۔ مسلمان اجتماعی طور پر فیصلہ لینے کی قابلیت ان کے اندر کھو چکی تھی، الیکشن آتا تو ہر کوئی گلی محلے میں اپنی ایک پارٹی کا جھنڈا لیے پہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے کچھ افراد ٹولیوں میں، فرقوں میں، جماعتوں میں ہم الیکشن کے وقت پٹ جاتے تھے، پٹ جاتے تھے۔ یہ ہمارا درہ امتیاز بنا رہا، ہم اپنے پاؤں پر غلامی مارتے رہے، خد نظر اس سے کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، کیا بھگتنے والے ہیں اس کردار کے نتیجے میں، اس اعمال کے نتیجے میں جو ہم نے اختیار کیا ہے، کبھی ہم نے سوچا نہیں۔ اب آپ کے سامنے ملک کے حالات آپ کے سامنے، حتیٰ کہ کامن سول کوڈ کی بات کی جا رہی ہے، عام عوام شاید اسے کوئی معمولی چیز سمجھتے ہیں، لیکن بات آپ کو سیدھے سادے الفاظ میں یہ ہے کہ اب آپ کا کوئی نجیب، آپ کے کوئی حقوق نہیں ہے، آپ کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، آپ کا کوئی مذہب نہیں ہے، آپ کا کوئی دین نہیں ہے، آپ کی کوئی مسجد نہیں ہے اور کوئی عبادت گاہ نہیں، کوئی آپ کا مکتب نہیں، کوئی آپ کا مدرسہ نہیں۔ حکومت جو فیصلہ کرے گی اس کے تحت آپ کو زندگی گزارنی، آپ کو شادی بیاہ اسلامی طریقے سے نہیں، آپ کی طلاق اور خلا کے احکام شریعت کے مطابق نہیں، آپ کی تعلیم آپ کے مدرسوں اور مکتبوں میں آپ کے دین کے تحت اور دین کے اصولوں کے تحت اختیار نہیں کی جا سکتی، بلکہ حکومت کی پالیسی، حکومت کا جو رویہ ہوگا اس کے تحت آپ کو اس ملک کے اندر جڑ کرنا ہوگا۔ کوئی بھی معاملہ، اب وہ چاہے اجتماعی ہو، انفرادی ہو، پرائیویٹ ہو، آپ اپنے گھروں میں بھی نماز کے پابند نہیں ہو سکتے۔ یہ وقت آنے والا ہے کامن سول کوڈ کے نام سے بھگوا رنگ اس ملک پر چڑھایا جانے کی کوشش ہے، ایک ہی ہاتھ سے، ایک ہی ڈنڈے سے سب کو پھانکا جانے والا ہے۔ ہمارا یہ تشخص، ہمارے یہ شعار جو آج اس ملک کے اندر وہ ختم ہونے والے، اسی ایک مسجد کو شہید کرنے کا معنی یہ ہے کہ تمہاری آپ کوئی مسجد محفوظ نہیں ہے۔ اس ملک میں اگر تم اس ملک کے شہری بننا چاہتے ہو تو اپنے دین اور دھرم سے دستبردار ہو جاؤ۔ اب مسلمان بن کر تم اس ملک میں نہیں رہ سکتے، رہنا ہے تو عام جو لوگ ہیں ان کا جو سرکار کا جو مذہب ہوگا، سرکار کی جو رائے ہوگی اس پر آپ کو جینا، آپ کو اس میں اختلاف کرنے، احتجاج کرنے کے رائٹس، اس کے حقوق پہ ختم ہو جائیں گے۔
آپ یہ نہیں کر سکتے کہ احتجاج کر کے اپنے حقوق منوانے کی کوشش کریں، وہاں وہ ختم کر دیا جائے۔ کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کو اپنے ہوٹ ہلانے، زبان درازی کرنے، لب کشائی کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا، سارے حقوق ختم ہو جائے۔ یہ شاید آخری وقت ہوگا ہم اپنی آئینی اور جمہوری حق کو، جسے ووٹ کہا گیا ہے، شاید استعمال کریں۔ یہ سوچ رہے مسلمان، اس کے بعد نہ ہم کو وہ حق ملے گا، نہ وہ حق حاصل ہوگا، نہ ہم اس سلسلے میں کوئی سوچ بھی سکتے ہیں۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے یہ وقت آخری ہو، لیکن اس آخری وقت کو ہم سمجھ سوچ کر اپنا ووٹ استعمال کریں۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمارا ووٹ نہ دینا بھی گناہ ہے۔ جب گواہی مانگی جا رہی ہے کسی فرد کے متعلق کہ آپ بتاؤ ان افراد میں سے کون بہتر ہے یا کون برا ہے، ہم اس وقت اپنی گواہی کو چھپانا، جھوٹی گواہی دینے کے مترادف ہے۔ جب دوسرے لوگ کسی غلط شخص کو کی گواہی دیں گے تو وہ منتخب ہو کر آئے گا، اور ہر شخص یہ نہ سمجھے کہ میرا ووٹ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ آج ایک معمولی بے پڑھے لکھے، جاہل، ان پڑھ، نادار، اس کا ووٹ بھی وہی قیمت ہے جو ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کا، وزیر اعظم کا ووٹ کا وزن چکا، وہی وزن ہے ایک عام آدمی کا بھی، یہ سمجھیے۔ اور اس کو ضائع کرنا امانت میں خیانت، غلط سفارش کو تائید کرنے، جھوٹی گواہی دینے کے مترادف ہے۔ جو تکلیفیں، جو مصیبتیں ملک و ملت پر آئیں گی، اس کے گناہوں میں برابر کے ہم ووٹ نہ دینے والے بھی شریک ہیں اور غلط ووٹ دینے والے دونوں شریک ہوں گے۔ اللہ کے پاس ان دونوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا حساب دینا ہوگا، اس کی جواب دیں گے۔ تو بھائیوں اور بزرگوں، کچھ باتیں آنے والے حالات کو سامنے رکھ کر میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ سمجھیں، شعور پیدا کریں، احساس اپنے اندر پیدا کریں، محاسبہ کریں۔ جو قوم اور افراد محاسبہ نہیں کرتے وہ تاریخ ان کو نکبت کے گہرے گڑھے میں لے جائے گے، پھر وہاں سے اٹھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ ہمیں جب اپنے آپ کو بیدار کر کے، احساس شعور کر کے، شعور بیدار ہونے کے بعد اس سے اٹھ کر نکلنا چاہتی ہیں، اپنے حالات کا رخ بدلنا چاہتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ترقی کے راہ پر گامزن کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے، سمجھنے اور اپنے اندر شعور پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ۔